بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام اسلام آباد اور سرا زیم علانور وزیر کتن کو زد اسلام آباد په یو نیجی مارکیټ کې موجود یم چې کومه په ملک کې مهنګایي زیاته شوې ده چې کوم د مختلفو سیزونو پرایسز دي په هغه کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي او دې نه علاوه چې کوم پټرول پرایسز دي هغه خو په 137 نه هم بره دي په مهنګایي باندې د خلکو څه نظر دی او دې نه علاوه چې کوم مهنګایي ده هغه د کنټرول نه هم بهر ده او په عروج باندې ده وزیر اعظم عمران خان صاحب یو خبره کړې وه چې آپ نه ګبرانه نه خو په خلکو نه به تپوس کوو چې د وزیر اعظم عمران خان صاحب چې کومه خبره کړې وه چې آپ نه ګبرانه نه دې ته په کوم نظر ګوري او دې نه علاوه چې کوم پاکستان ډیموکریټک موومنټ دی چې د هغې مولانا فضل الرحمن صاحب مشر دی هغوی هم په ټول ملک کې د احتجاجي تحریک چلولو اعلان کړی دی د مهنګایۍ خلاف چې کوم خلک دي هغه به د پی ډي ایم په دې احتجاجي تحریک چې د مهنګایۍ خلاف دوی په ټول ملک کې اعلان کړی دی دوی پکې شرکت کوي او که نه او دې نه علاوه چې کومه موجوده مهنګایي ده وزیر اعظم عمران خان صاحب هم د دې نوټس اخیستی دی ویل دي چې دا مصنوعي مهنګایي ده او چې چا هم دا مصنوعي مهنګایي جوړه کړې ده د هغوی خلاف به سخته کاروایي هم کولی شي او دې نه علاوه چې کوم خلک دي په دې نوټس باندې څه نظر لري او ورسره وزیر اعظم عمران خان صاحب ته په مهنګایۍ باندې څه پیغام لري نو په دې هکله چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو راځئ د موږ سره اوسئ آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ میں محمد ارسلان اور میں اسلام آباد بارہ گاؤں میں رہتا ہوں. کیا کہیں گے مہنگائی کے حوالے سے خاص کر پیٹرول پرائسز جو بڑھی ہے اور باقی چیزیں جو تھی ان کے پرائسز میں بھی فرق آیا ہے روز بروز مہنگائی اوپر ہوتی جا رہی ہے تو کیا کہیں گے آپ مہنگائی کے حوالے سے؟ مہنگائی تھوڑی بہت تو ہے لیکن جو پیٹرول کی پرائسز ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ جب ہم نے سودا باہر سے لے کے آنا ہے ہمارے اپنے ممالک میں تو ہے نہیں پیٹرول. جیسے ابھی ہمارے ملک میں نمک ہوتا ہے وہ 10 روپے کلو یا 20 روپے کلو ملتا ہے. اسی طرح اب سعودیہ میں دیکھ لیں ادھر وہ نکلتا بھی ہے تیل کویت میں دیکھ لیں لیکن پھر بھی ادھر پرائس 100 سے کراس ہے پاکستانی روپیز میں. اس حساب سے تو نہیں ہے مہنگائی. ہاں یہ عالمی مارکیٹ کا مسئلہ ہے نا اگر پاکستان میں نکلنا ہوتا ہے ادھر آگے مہنگا ہوتا ہے اس کی وجہ سے پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی مہنگا ہے. اب گورنمنٹ نے جتنا ہو سکتا ہے تو اس نے اپنے سیل ٹیکس اور لیوی ڈیوٹی وغیرہ کم کر دی ہے. اس سے زیادہ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ مہنگائی عروج پر ہے ہمیں جو بظاہر لگ رہا ہے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ مہنگائی ہر بندہ چیخ رہا ہے تو خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اس بات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ خان صاحب نے کہا تھا گھبرانا نہیں اور جو قومیں ہوتی ہیں نا جن میں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے واقعی ایک عظیم قوم بننا ہے وہ واقعی نہیں گھبراتی. ٹھیک ہے اگر آپ ابھی سے گھبرا جائیں گے چھوٹی سی مشکل میں گھبرا جائیں گے بڑی مشکل میں آپ کو کیسے فیس کریں گے؟ جیسے ہماری نیشن نے 1965 میں پوری قوم نے ایک یکجان ہو کے دشمن کا مقابلہ کیا تھا تو مہنگائی کے خلاف بھی ہمیں اسی جذبے کی ضرورت ہے. کیوں کہ یہ مہنگائی کا مسئلہ پاکستان میں تو ہے نہیں ہر ممالک میں ہے ہر پوری دنیا میں ہے. کرونا کرائسس کی وجہ سے اور یہ جو بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں وہ اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے انہوں نے لازمی بات مہنگائی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے اس میں پاکستان کا نہیں تمام ممالک کا مسئلہ ہے. اس کے لیے یہی ہے کہ اپنے روزگار کے جو ذرائع ہیں وہ آپ زیادہ سے زیادہ کریں. ایک بندہ جاب کرتا ہے تو وہ جاب کے علاوہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا ہے. دوسرے ممالک میں آپ چلے جائیں لوگ ایسے ہی کرتے ہیں اپنے خرچے مینیج کرنے کے لیے یا خرچہ کم کر لیں یا پھر اپنے جو ذرائع آمدن ہے وہ تھوڑے بڑھا لیں. آپ ملک میں جتنی زیادہ معاشی سرگرمیاں ہوں گی اتنا ہی ملک میں ترقی آئے گی نا. معاشی سرگرمی نہیں ہوگی تو ملک میں پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پھر تو لازمی بات ہے مہنگائی ہے. جو بیکار بندہ ہے اس کے لیے تو مہنگائی ہے. جو کام والا ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ کیسے لے کے آتا ہے وہ اپنے ذرائع آمدن بڑھائے گا تو اس کو پتہ چلے گا. ابھی جیسے کوئی بھی دکاندار ہے وہ اب ایک چیز ہے وہ 50 روپے کی ہے اب وہ 60 روپے کی دیتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ مہنگائی ہے کہ نہیں ہے. کچھ ہمارے ممالک میں یہ بھی ہے گورنمنٹ پرائس کم کرتی ہے لیکن ہمارے دکاندار ہیں وہ کم نہیں کرتے. میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ میں بارہ گاؤں میں رہتا ہوں تو بارہ گاؤں میں اور ریٹ ہے اور تھوڑا سا آگے مضافات میں چل جائیں گاؤں میں وہاں اور ریٹ ہے. چینی کا بارہ گاؤں میں 100 روپے ہے تو وہاں پہ 110 روپے ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے. یہ 10 کلومیٹر کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمن ہیں باقی بھی کچھ سیاسی پارٹیاں ان کے ساتھ ہیں مسلم لیگ نون بھی ان کے ساتھ ہیں تو انہوں نے ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے تو کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے یا نہیں؟ ان کا ساتھ دینے کا فائدہ نہیں ہے. چور کی چوری چھپانے والا بھی چور ہی ہوتا ہے. چوروں کا ساتھ دینے والا بھی چور ہے. اسلام میں بھی ہے کہ اگر
ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی نا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو پہلی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو پہلی اقوام تھی وہ تباہ اس لیے ہوئی کہ بڑوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، سارا نزلہ تھا جو بھی تھا وہ چھوٹے پہ گرتا تھا، چھوٹوں کو سزا دیتے تھے. اب یہ بڑے لوگ ہیں، انہوں نے چوری کی ہے، ملک کا پیسہ کھایا ہے، ٹھیک ہے، قرضے لے لے کے انہوں نے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں سے کمیشن کا ہیں. ابھی حالیہ ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی، اس میں بتایا تھا کہ پی ٹی آئی دور میں، یہ میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، ایک عام نالج کی بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے 17 کروڑ 17.5 کروڑ کا فی ٹھیکہ 1 کلومیٹر موٹر وے کا دیا ہے، اور جو سستا دور تھا اس میں 37 کروڑ کا تھا. اب آپ بتا دیں کہ یہ پھر مہنگائی ہے، چوری ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. جب ہم نے قرضہ لیا ہے، سمپل سی بات ہے، میں خود قرضہ لوں گا تو جب میں نے قرضہ دینا ہے تو لازمی بات ہے میں اپنی معیشت کو، اپنے آمدن بڑھاؤں گا یا اپنا گھر کا خرچہ کم کروں گا. دو ہی باتیں ہیں میرے پاس. اگر میں قرضہ نہیں دوں گا تو جو میں نے چیز گروی رکھوائی ہوئی ہے تو وہ تو لازمی بات ہے جس سے میں نے قرضہ لیا ہے وہ اس کی ہے، وہ اپنی مرضی. جو ہمارے ملک کے ریڈیو اسٹیشن، موٹر ویز، اہم عمارتیں وہ گروی رکھی ہوئی ہیں. ایک ہی چیز بچی تھی، وہ ایٹم بم تھا. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے کہ ہم گروی رکھ کے کسی سے لون لے لیں. یہی چیز ہے. مہنگائی کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نوٹس بھی دیا ہے، اور آپ کیا پیغام دیں گے کہ مہنگائی کو مطلب کنٹرول کرنا چاہیے؟ کنٹرول کر لیں. مہنگائی تھوڑی بہت ہے، تھوڑے سے تقبے کا فرق پڑتا ہے، لیکن جو بیکار تقبہ ہے نا وہ ایسی بیکار رہا تو پھر اس پہ تو لازمی بات وہ مہنگائی کے، یہ مہنگائی نا ان کے لیے کوئی برابر نہیں ہے. تھوڑی بہت مہنگائی ہے لیکن یہ ہمیں عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے. انہوں نے کچھ اچھے کام کر رہے ہیں. ابھی بھی وہ بیچارہ بلیک میل ہی ہو رہا ہے کیونکہ اس کی پوری اکثریت نہیں ہے. جب تک 2/3 اکثریت نہیں آئے گی ملک میں کوئی قانون چینج نہیں ہوگا. ملک میں قانون چینج ہوگا تو ملک آگے بڑھے گا. یہ پرانے انہوں نے اپنے فائدے کے لیے قانون بنائے ہوئے ہیں. اس کا اگر 2/3 اکثریت ہوگی، جب بھی وہ کوئی قانون لے کے جاتا ہے ادھر سے وہ بلیک میل شروع کر دیتے ہیں. ملک میں جو ہے نا، میرے خیال سے میری جو رائے ہے، صدارتی نظام ہونا چاہیے. صدارتی نظام میں یہ ہے کہ اپنی مرضی سے بندہ رکھتے ہیں تو آپ خود جواب دہ بھی ہوتا ہے. اب اتنے وزیر نیچے سے اٹھ کے آتے ہیں، اتنے خرچے ہیں، 4 اسمبلی ہیں ان کے ممبر کاؤنٹ کر لیں، سینٹ کی کے ممبر کاؤنٹ کر لیں، آپ نیشنل اسمبلی کے کاؤنٹ کر لیں، اتنے بندے بن جاتے ہیں، ان کا خرچہ بھی تو ہے نا. ایک اجلاس ہے، اجلاس ہوتا ہے، کام کی بات ہوتی نہیں ہے، کوئی قانون پاس ہوتا نہیں ہے، وہ بس شور شرابہ ڈال کے چلے جاتے ہیں. یہ قوم کا پیسہ نہیں ہے. اس میں اپوزیشن والے کیا کرتے ہیں؟ جب بھی کسی نیشنل ایشو پہ ان کو بٹھایا ہے وہ شور ڈال کے چلے جاتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ ایک اجلاس پہ 15 سے 20 کروڑ خرچہ ہوتا ہے. اب آپ حساب لا لیں، وہ ان کی جیب سے تو نہیں ہے، عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے نا. تو مین چیز یہ ہے، صدارتی نظام ہوگا، سینٹ ہوگی، نیشنل اسمبلی ہوگی، صوبائی اسمبلی نہیں ہوں گی. ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم پاکستان سے کہ ہمارے کوئی نیشنل لیڈر نہیں پیدا ہوا قائد اعظم کے بعد. سارے علاقے ہی ہیں، ہر کوئی اپنے علاقے کا ہے، اس کے علاوہ اس کے علاقے سے باہر سیاست ہے نہیں. پیپل پارٹی سندھ میں، نون لیگ پنجاب میں، باقی BNP بلوچستان میں، یہ بھی ہے. یہ نیشنل لگتی ہے کہ وہ نیشنل ہے؟ اس نے چاروں صوبوں سے اکثریت حاصل کی ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ PTI ہو، جو بھی ہو، نیشنل لیول کی لیڈرشپ ہونی چاہیے بجائے علاقائی یا صوبائی. اس کی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا جو مسئلہ ہے نا وہ بلیک میل ہمارا ملک اس لیے ہو رہا ہے کہ علاقائی سیاستدان ہیں، سارے اپنے اپنے فائدے سوچتے ہیں. اب ایک سیاستدان آ کے مجھ سے ووٹ مانگتا ہے کہ میں آپ کی گلی اور نالی کو ٹھیک کر دوں گا، ٹھیک ہے، تو میرا ووٹ اس لیے نہیں جا رہا کہ میرا ملک ٹھیک ہو جائے. کوئی ملک کی بات نہیں کرتا، ملک کی بات کرنی چاہیے. میرا نام سمیرا ہے، اسلام آباد میں یہاں G7 میں رہتی ہوں اور گورنمنٹ امپلائی بھی ہوں، لیکن میں اس بات پہ بہت زیادہ پریشان ہوں. کہیں گی مہنگائی کے حوالے سے جتنی مطلب چیزوں کی جو ریٹ ہے وہ دن بدن اوپر جا رہی ہے، کوئی کنٹرول؟ یقین کریں روزانہ باہر نکلنے والوں میں سے ہوں، لیکن پھر بھی مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں اس دنیا میں ہوں ہی نہیں. اتنی مہنگائی زیادہ ہے، اتنے ریٹس ہائی ہیں، اور آئے دن جو ایشو سب سے بڑا ہے پیٹرول کے حوالے سے، اس میں بھی لوکل ٹرانسپورٹ زیادہ یوز کرتی ہوں، اور جو کرائے کے حوالے سے میں اپنے حوالے سے کہوں تو میں اتنی پریشان ہوں، اور جن کے 2-4 اور مجھ سے زیادہ بچے ہیں، اللہ چلا رہا ہے. مہنگائی عروج پر ہے، لیکن وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو وزیراعظم عمران خان صاحب کی اس بات کے حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ پتہ نہیں، وہ تو نہیں گھبرا رہے لیکن ہم سب گھبرا رہے ہیں. یقین مانے میں اپنے سب پاکستانی بہن بھائیوں کے حوالے سے یہی کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اپنی جناب سے یہ عطا کرے اور نیک حکمران عطا کرے ہمیں. تو یہ شاید ہمارے لیے یہی، ہم اپنے لیے یہی دعا کر سکتے ہیں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جس میں مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے سربراہ ہیں، انہوں نے ملک بھر میں احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے مہنگائی کے حوالے سے، مہنگائی کے خلاف.
تو کیا آپ لوگ ان کا ساتھ دیں گے یا شرکت کریں گے یا ساتھ نہیں دیں گے؟ اس بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ادھر تک جاؤں پہنچ پاؤں، لیکن جو میں اپنے علاوہ بھی اور لوگوں کی طرف سے اگر ایک پلیٹ فارم مجھے یہ ملا ہے تو میں ان کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں کہ یقین مانیں بہت مہنگائی ہے، بہت وزیر مہنگائی۔ اعظم عمران خان صاحب نے بھی نوٹس لے لیا ہے مہنگائی کا، تو ایک اس کے نوٹس کے حوالے سے کیا کہتی ہے، اور دوسرا کیا پیغام دینا ہے وزیر اعظم صاحب کو؟ میری بات سنیں، جس پہ کچھ کام نہ ہو اسی کا نوٹس لیا جاتا ہے، اس پہ کچھ کام نہیں ہوگا، یہ ہمیں خود ہی فیس کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے، لیکن مہنگائی کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے کیا پیغام ہے؟ ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ خان صاحب ہماری پے میں آپ اپنا گھر چلا کے بتائیں، ہماری پے کے ساتھ اپنا کچن چلا کے بتائیں، میرے کنوینس الاؤنس کے مطابق اپنی ٹرانسپورٹ کو آپ مینیج کر کے بتائیں، میں یہی کہہ سکتی ہوں۔ پرائسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جب پیٹرولیم کی مصنوعات پیٹرولیم کی ریٹس اپ ہوتے ہیں تو ساری چیزیں جو ہیں ہماری روزمرہ کی ساری چیزیں ہیں وہ اس طرح مہنگی کر دی جاتی ہیں۔ کچھ پیٹرول بھی مہنگا ہوا ہے اور کچھ لوگ ہمارے جو اسی چیز کو لے کے وہ پیٹرول اگر 10 روپے مہنگا ہوا ہے تو وہ اگر ریٹ جو ہوتے ہیں جو کرایہ ہوتے ہیں گاڑیوں کے باقی ساری چیزوں کے وہ جو ہے نا 100 میں ہزاروں میں اوپر کر دیتے ہیں۔ اگر اس چیز کو دیکھا جائے باقی جو پیٹرولیم کی قیمت ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں اپ کی جا رہی، اوور آل آپ دیکھیں کہ یہ ایک عالمی منڈی میں قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر پاکستان کے بس میں ہو تو وہ تو سستا پیٹرول بیچے اپنا، وہاں سے جو پاکستان میں پابندیاں لگی ہوئی ہیں، نہیں تو اوور آل بلوچستان سے تیل کے ذخائر ہیں وہاں سے نکالا جا سکتا ہے، کوئی اتنا نہیں ہے۔ تو اگر ہم ایران سے ہمارا معاہدہ اس چیز کرنی ہے تو یہ اوور آل عالمی منڈی میں یہ ساری چیزیں اوپر جاتی ہیں، تو پورے یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان، بنگلہ دیش، باقی جتنے بھی ممالک ہیں ان میں بھی جو مہنگائی کی شرح وہ سارے ملکوں میں آپ جا رہی ہے۔ تو مہنگائی عروج پر ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تو وزیر اعظم عمران خان کی اس بات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کہ یہ بات بالکل انہوں نے کی ہے۔ ایک بندہ جب ایک سسٹم کو رن کرتا ہے، خود آتا چلاتا ہے، اس کو پتہ تو تب بھی چلتا ہے نا کہ یہ سسٹم کیسے، تو جو پچھلے 30-35 سال کا یا آپ وہ کہتے ہیں 50 سالوں کا جو سارا کچھ آپ نے لون قرضہ سب کچھ لیا ہے، اگر وہ چیزیں بھی وہ ساتھ ساتھ سیٹل کر رہے ہیں تو ایک چیز جس کو بگڑتے ہوئے ٹائم لگا ہے، اگر ایک بچہ ہی ہے چھوٹا تو اس کو اگر خراب ہوتے ہوئے 5-10 سال وہ خراب ہونے میں لگ گیا نا تو ٹھیک کرنے میں بھی اس کو ایک عرصہ لگے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ ہمیں اس چیز کا یہ ہے کہ وہ بذات خود جس طرح انہوں نے اپنے خرچے کام کیے پی ایم ہاؤس کے باقی ساری چیزوں کے، تو بہت سی انہوں نے سارے اداروں کو بولا کہ آپ اپنے 10% خرچے کم کریں سب کو، مطلب جس میں فورسز بھی شامل ہے، فورسز کے علاوہ دوسرے بھی انہوں نے کہا کہ آپ اپنے، تو اس حساب سے وہ بذات خود ایک اس چیز کے وہ آپ کہنا کہ اس میں ان کا کوئی کردار ہے وہ نہیں ہے، وہ لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں جتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ ایک سسٹم کو نہیں رن کر سکتا، آپ ایک گھر ہے نا وہاں پہ آپ اگر 5 یا 10 بندے رہتے ہیں نا تو وہ ایک بولے نا کہ ایک بندہ پورا گاڑی رن کر رہا ہے اور چلا رہا ہے، اس سے نہیں چلے گا۔ جب سارے مل کے اس کو رن کریں گے نا تو وہ ایک اچھے طریقے سے چلے گا، چل تو رہا ہوگا ویسے بھی، ایک والد ہے وہ چلا رہا ہوگا، لیکن جب وہ باقی ان کے بیٹے بھائی سارے مل کے چلائیں گے نا تو وہ ایک اچھے زبردست طریقے سے چلے گا۔ بالکل حقیقت بات بھی ہے، زبردست چلے گا۔ تو ایک پی ڈی ایم کا بھی نام سنا ہوگا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہے، مسلم لیگ نون بھی ان کے ساتھ ہے، قومی وطن پارٹی بھی ہے، ایک دو اور بھی سیاسی پارٹیاں ان کے ساتھ ہے، اور خاص کر جو پیپلز پارٹی ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کریں گے مہنگائی کے خلاف، کیا آپ ساتھ دیں گے؟ دیکھیں مظاہرے یہ تو چلتا آ رہا ہے کہ جی کسی بھی سسٹم کو انہوں نے رن ہونے نہیں دینا، ٹھیک ہے، جو کرپٹ ہوتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ نہ تو ہمارا احتساب ہو، ٹھیک ہے، تو جس جگہ پہ بھی اب چینی کا جو ابھی چل رہا ہے کہ چینی کا ریٹ اتنا اوپر کس طرح چلا گیا، وہ ساری جو ملز ہیں شوگر ملز ہیں اس کا جو کیس چل رہا ہے جو نو لیگ اور ان کے اوپر چل رہا ہے، تو وہ انہوں نے ایک جب اسٹاک کر رہے تھے ایک چیز کو، اب گندم کا چل رہا ہے، اب ہمارے پاس پاکستان میں گندم کاشت کی جاتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ کم از کم پاکستان اگر یہاں سے باہر کے ملکوں میں گندم بھیجتا ہے تو پاکستان کے اندر تو اس کے ریٹس ہم سٹیبل کر سکتے ہیں، کوئی ایشو تو نہیں ہے اس میں، یہ ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ ابھی اس دن بھی یہ دیکھا جا رہا تھا کہ اتنے انہوں نے کتنے ٹن جو ہے نا 600
ٹن گندم جو یہاں سے وہ وداؤٹ ٹیکس اور وہ ساری چیزیں پے کیے وہ یہاں سے سندھ میں لائی جا رہی تھی. وہ اپنے کراچی میں رہ کے آیا ہوں 1 سال پورا. آپ یقین کریں کہ وہاں پہ ہم باہر روڈ پہ جائیں نا تو ہمیں یہ ہوتا تھا کہ کوئی موبائل ہی نام سے لے جائے. ٹھیک ہے, ایک سکیور ہی نہیں ہے چیزیں. ٹھیک ہے, اس کی حالت اتنی ہے کہ اگر ان کو کوئی اچھا لیڈر نہ ملا نا تو کراچی کی حالت جو ہے نا وہ بدتر سے بدتر ہی ہوگی, اچھی نہیں ہوگی. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مہنگائی کا نوٹس بھی لیا ہے, اور دوسرا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نوٹس کے حوالے سے کیا کہیں گے, اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان کے لیے پیغام کیا ہے, کیا میسج دیں گے مہنگائی کے حوالے سے؟ دیکھیے نوٹس انہوں نے لیا ہے, اب وہ اس طرح تو نہیں آ سکتے کہ اگر یہاں پہ مارکیٹ میں آ گئے ہیں, یہاں پہ فرض کریں آپ کے یہ اسٹال ہے, آپ بولیں کہ پٹرول مہنگا ہوا اور آپ نے یہ 600 والا جوڑا 800 روپے کا کر دیا, تو وہ آپ کو آگے یہ تو نہیں بول سکتے کہ آپ یہ 800 والا 600 کو دو. آپ بھی تو ایک یہاں پہ خود کما کے لے جاؤ گے گھر میں, بیوی بچوں کو تب کھلاؤ گے نا. اگر وہ آپ 800 میں بیچو گے آپ کو مہنگا ملے گا. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ ایک صرف پاکستان کے اندر صرف مہنگائی کی شرح نہیں بڑھ رہی ہے, اوور آل نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ. ٹھیک ہے, سارے ملکوں میں جو ہے نا وہ اوور آل مہنگائی, یہ کووڈ کی وجہ سے کچھ اتنا عرصہ کووڈ چلتا رہا 2 to 3 years, اس کی وجہ سے. باقی وہ جب سے آئے ہیں ٹھیک ہے, وہ خود ایک اچھے جو ہے نا ایماندار لیڈر ہیں. کسی یہ ہم نہیں کہتے کہ فلاں چور ہے فلاں یہ ہے, جس نے بھی حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے حساب دینا ہے. یہاں پہ کوئی چوری کر لے گا, جو کچھ کر لے گا, وہ دنیا میں تو جو کچھ اچھی لینڈ کروزر میں گھوم لے گا, اچھی جگہ پہ کھا پی لے گا. لیکن بات وہی ہے کہ جو آپ نے اپنے ساتھ امال لے کے جانے ہیں نا, یہاں پہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں, میں پوچھ سکتے ہیں, عوام پوچھ سکتی ہے, اس کو وہ جواب بھی دے سکتے ہیں, ٹیکس سے بچ بھی سکتے ہیں ساری چیزوں سے. لیکن یہ ہے کہ وہ خود ایک ایماندار آدمی ہے. وہ میں نے خود ان کو دیکھا ہے یہاں پشاور موڑ پہ آ کے, وہ خود بیٹھ کے نارمل لوگوں کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا. ہم نے آج تک کوئی ایسا لیڈر نہیں دیکھا کہ جو آ کے نارمل عوام کے ساتھ, نارمل ایک ہوٹل پہ جہاں پہ عام ایک آدمی جہاں پہ مزدور وہاں پہ کھانا کھا رہا ہو, وہاں پہ وہ ان کے ساتھ آ کے بیٹھیں, دکھ شیئر کریں. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے احساس. اگر آپ کے اندر احساس ہے نا, باقی کرنا سب نے مل کے. آپ یہ بولیں نا کہ ہاں ایک بندے نے سب کچھ اس سسٹم کو وہ ٹیک اوور کر لینا, اس طرح نہیں ہوتا. تو ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ وہ خود ایک ایماندار لیڈر ہیں. ٹھیک ہے, تو سسٹم چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے نا بہتری بھی آئے گی. دیکھیں ایک زوال کے بعد عروج بھی آتا ہے, عروج کے بعد زوال بھی آتا ہے. تو وہی بات ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے تو پٹرول کی قیمت 60 روپے تھی, ٹھیک ہے 70 روپے تھی, لیکن تب جتنا قرضہ اور IMF سے اور یہ ساری چیزیں جو اتنی لوڈڈ ہو گئی ہیں, تب وہ بھی تو دیکھیں نا. اب میں ایک جگہ سے لون لے لوں بینک سے 5 لاکھ کی, گاڑی لے کے میں 10 لاکھ لے لیتا ہوں, 20 لاکھ. میں ادھر سے گاڑی کلٹس لے کے یا GLI کوئی بھی آپ ماڈل گاڑی لے کے گھومتا پھرتا ہوں. لوگ تو مجھے کہیں گے کہ یار یہ تو دیکھو بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہے. لیے ہوا تو میں نے لون ہے نا, وہ میں نے دینا تو ہے نا, چاہے میں نے 10 سال میں دینا, چاہے 20 سال میں, چاہے میرے بعد کی آنے والی نسلوں نے دینا ہے. زمانم خورشید دی اور زبر اور پنډای علاقې منډي موړ کې اوسم, سبزی منډای سره. څه نظر لرئ مهنګایي په هکله باندې چې کوم د مختلفو سیزونو قیمتونه دي هغه هم ورځ په ورځ په بره ځي, او دې نه علاوه چې کوم پټرول پرایسز دي هغه خو د تپوس نه بهر دي, او څه نظر لرئ مهنګایي په هکله هم څه نظر دی؟ زمون خو دغه نظر دی چې خودکشي ته زړه شوی دی چې یو پړی وګورو او د مرۍ ته خپل واچو او مړه شو. موږ خپل د ښځو خپل د بچو مخامخ شرمنده شلو. زمونږ په لاس کې پیسه نشته, موږ سره روزګار نشته, کور کې اوړه چینی نه. موږ ته زمونږ زنانه وایي چې دې بچي سپلای نشته, دې بچي سکول فیس ورکولی, موږ جیب کې پیسې نه. په پاکستان کې 15,000 روپۍ 14,000 روپۍ د سکیورټي ګارډ تنخواه ده. نو 15-14,000 روپۍ کې موږ خپل ځان وساتو او خپل کور والا وساتو. نو عمران خان حکومت څه کار کوئ؟ زه په خپله موبایل او کیسینګ وغیره او هینډ پریانې وغیره خرڅوم په راجا بازار کې. نو کومه مزدوري چې مخکې زموږ نن نه 3-4-5 کاله مخکې مزدوري وه, نو هغه مزدوري اوس نشته دی. او بالکل موږ په خودکشۍ مجبوره شوي وو او حالات نه ډېر تنګ شوي وو. د عمران خان حکومت چې کله نه راغلی دی, د عمران خان صاحب حکومت, ما پهله ځل خپل د ژوند پهله ووټ عمران خان له ورکړی دی 45 ساله ژوند کې پهله. مونږ چې څه ګڼل هغه مونږ سره هغه شانتې ونه شول چې دی به مونږ له سهولیات راکوي, ملک له به ترقي ورکوي. دا وایي چې ما ملک ته کې لنګرخانې تاسو ته کولا وکړې, مونږ د لنګرخانو نه
موږ ته کارخانو ضرورت دی چې موږ ته پکې روزګار میلاو شي او پاکستان ملک پکې ترقي وکړي. موږ په لنګرخانو کې څه کوو؟ موږ ته ووټ ورکړو، موږ ته جنډې خپل په کورونو ولګولې، موږ مهم وچلودله په الیکشن دوران کې، او دې موږ لنګري جوړې، موږ ته لنګرخانې کولاوي کړي. رس پر ورځ پټرول ګرانېږي. دې ځای نه چې کوم دی فیض آباد کرایي مخکې 20 روپۍ وه، اوس ټوټو والا جګړې کوي 40 روپۍ 30 روپۍ غواړي. بل پر ځای که دا پټرول ارزان هم شي نو دا کرایي به څوک ارزانوي؟ دا مهنګایي به څوک کموي؟ بیا خو مهنګایي چې وپېره ډېره شي بیا هغه نه کمیږي. کومه دا غوړي چې کوم دي 360 روپۍ کیلو دي، موږ څه وکړو؟ په چېرته لاړ شو؟ لہٰذا زموږ دا درخواست دی عمران خان صاحب ته چې استعفا دې ورکړي او دا حکومت دې پرېږدي، دې لاړ دې شي دې ملک نه. مهنګایي په عروج باندې ده، خو وزیر اعظم عمران خان صاحب یو بیان ورکړی و، خبره یې کړې وه چې تاسو ته گھبراول نه دي پکار، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. نو تاسو د وزیر اعظم عمران خان صاحب هغه خبره ته په کوم نظر ګورئ؟ مونږ له خو جړه راځي، دی مونږ سره کاڼې کوي، دی مونږ سره ټوکې کوي چې تاسو ګبراوېږئ. مونږ خو د لوږې نه مړه شلو، مونږ به ولې نه ګبراوېږو؟ موږ له خو جړه راځي. مونږ خو وایو چې مونږ مړه ځان مړ کړو، خودکشي وکړو. خودکشي حرامه ده پاکستان کې، په مسلمان په مذهب کې. نو دی دکه وایي تاسو مه ګبراوېږئ. نو موږ څنګه به نه ګبراوېږو چې زمونږ روزګار نشته پاکستان کې؟ تنخواه 15,000 18,000 20,000 نه بره پوره پاکستان کې تنخواه نشته چې ډرایور سړی په دې اسلام آباد کې دندې یو ګاډی چلوي 18-20,000 تنخواه ده. دغه انسان خپل اخراجات دي، بیا وروسته هغه کور والو ته به څه ولیږي؟ دا دی مونږ سره مذاق کوي، لګیا دی اکاډې کوي مونږ سره لګیا دی چې تاسو ګبراوېږئ مو. چې وزیر اعظم جوړ شوی تاسو له چې کوم دی میخ بچي راکومه، بیا وې تاسو له چرګان راکومه، نو په مخه مونږ سره اکاډې کوي. بیا وې احساس کارت راکومه، احساس کارت کې مار واره داخلو په هسپتال کې 3 بجو نه وروستو هغوی دوايي نه میلاویږي. انټري کولو والا نفري هلته په هسپتال کې موجود نه وي، ایکجیکشن یې بار نه لیکي، ټیسټونه ټول بار نه. دا په کوم ځای کې؟ دا ابټاباد ایوب میډیکل کمپلیکس کې زه داخل وم، زما واره داخلو ټانسر یې بیماری. موږ د 3 بجو نه وروسته دوايي نه راکوله، انټري فیس چې کوم کوي هغه نفري بیا نه هغلته، او د ستنې بهر نه راته ولیکلې او ټیسټونه ټول بهر نه لیکي. نو موږ ته څه پیدا شله؟ سرکاري هسپتال کې خو دې نه مخکې هم داخله پرې وه که نه، نو چې سړی به سیریس مریض وخت به دوايي هم پرې وه. مهنګایي په هکله باندې پاکستان ډیموکریټک موومنټ چې کوم پی ډي ایم ورته وایي، مولانا فضل الرحمن یې مشر دی، هغوی هم یو د تحریک چلولو اعلان کړی دی چې په ټول ملک کې به د مهنګایي خلاف تحریک چلوو، مظاهرې به کوو. نو د دوی به تاسو سات ورکوئ او که نه؟ بالکل دو سات بزر پی ڈی ایم 7 بزر ورکوم، هغه کې فضل الرحمن دو مشر دی او مریم نواز بلاول دی او هغه چې د مهنګایي خلاف چې راوځي بار مظاهرو لا، نو زه به پکې بالکل سات ورکوم. وګه تګ ژوند به تیروم، هغه سره به په درنو کې به جلسو کې شریکېږم، خپل رشتہ داران خپل یاران دوستان به هم راغواړم چې شریک شي او د مهنګایي خلاف یو مظاهره مونږ وکړو. کله غونه غیرت دی وزیرانو لراشي. مخکې راځي وزیر داخله شیخ رشید صاحب وې چې بهر ملکونو په حساب باندې پټرول وسو مرزان دي، نو په بهر ممالک کې تنخواهګانې 50-60 هزار روپۍ دي د لیبرو، 40-50 هزار تنخواه ده. پاکستان کې 18 هزار ده، موږ ته 40 هزار 30 هزار 50 هزار تنخواه ولګي. پاکستان کې د یو مزدور سړي تنخواه دی 30 هزار کی، بیا د پټرول ګراني موږ پروا نشته دی. موږ ته وزیران اکاډې کوي موږ سره، لہذا زه به د پی ډي ایم سات ورکوم، پورا پاکستان عوام به د پی ڈی ایم سات ورکوي. میرا نام سرفراز خان ہے، خیبان سرسید میں میری رہائش ہے. ٹھیک ہے، مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آئے روز مختلف چیزوں کی پرائسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، پیٹرول پرائسز کی تو قیمتی نہ پہنچیں، تو کیا کہیں گے آپ مہنگائی کے حوالے سے؟ مہنگائی کے حوالے سے یہ ہے کہ میرے بھائی پیٹرول گورنمنٹ نے اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ عوام کو مجبور کر دیا کہ واپس آج سے 50 سال پہلے ہم ٹانگوں پہ چلتے تھے نا، ٹانگے پہ گھوڑے ٹانگے پر بیٹھ کے جائیں. گورنمنٹ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ پیٹرول مہنگا کرے، مہنگائی کرتا جائے. آج تک اس گورنمنٹ نے کوئی کام اچھا نہیں کیا. جو بھی کام کر رہی ہے گورنمنٹ ہائی لیول پر اگر کر رہی ہے تو عوام کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا، عوام کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا نا. عمران صاحب بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں، آپ تھوڑا برداشت کرو، تھوڑا برداشت کرو. یہاں تک پہنچا دیا ہے، برداشت ختم ہو چکی ہے عوام کی. عوام جو ان سے مرنے حال آ گئی ہے. ٹھیک، اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے کہ عوام کا سوچے، عوام کو ریلیف ملے، عوام کو چیز سستی ملے. عوام کو ہر چیز مہنگی مل رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تو وزیر اعظم عمران خان کی اس بات کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ گھبرائیں مت. ٹھیک ہے، ہم گھبرائیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے. پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا پچھلے سال مارچ میں کہ یہ کرونا آیا ہے، لڑنا ہے ڈرنا نہیں. ہمیں تو ڈرنا کیا لڑنا کیا، ہمیں تو مارنے جوگا چھوڑ دیا انہوں نے. ہیں ہم کتنا برداشت کریں گے؟ اب برداشت کا پیمانہ ختم ہو چکا ہے. اگر عمران خان صاحب حکومت نہیں چلا سکتے، عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے،
تو برائے مہربانی وہ استعفیٰ دے کر واپس جائیں. وہ مانا کہ میدان کے کرکٹر بہت اچھے تھے, وزیر اعظم اچھے ثابت نہیں ہوئے. 3 سال میں آپ کو ایسا کچھ نہیں نظر آیا؟ کچھ نہیں نظر آیا, کچھ نظر نہیں آیا. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے اور باقی بھی کچھ سیاسی پارٹیاں اور لوگ ان کے ساتھ ہیں, تو انہوں نے ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے کہ ہم ملک بھر میں احتجاج کریں گے مہنگائی کے خلاف. تو کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ یہ احتجاج نہیں کرتے, یہ آتے ہیں اپنے ڈیل کرتے ہیں, اپنے پیٹ بھرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. انہوں نے جن کے اپنے ساتھ انہوں نے لوگوں کو لگایا ہوا ہے نا, ان کو بیوقوف بنایا ہوا انہوں نے بھی. یہ اللہ تعالی کرم کر رہا ہے اس ملک کے اوپر اور پیارا نبی چلا رہا ہے اس ملک کو. باقی سیاسی لیڈر کوئی بھی نہیں چلا سکتا اس ملک کو. کیا آپ ساتھ نہیں دیں گے؟ ہیں ساتھ نہیں دیں گے؟ میں کس طرح ساتھ دوں بھائی؟ میرے صبح نکلتا ہوں, شام کو روٹی کمانے کے چکر میں لگا رہتا ہوں. روٹی شام کو مشکل سے پوری ہوتی ہے. آپ کے لیے آواز اٹھا رہے, کہہ رہے کہ ہمارے لیے نہیں اٹھا رہے ہیں, وہ اپنے لیے اٹھا رہے ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں یہ مولانا فضل, ان کے جتنے بڑے بڑے ان کے بچے ہیں گے, بچیاں ہیں گے, سب باہر ملکوں میں پڑھ رہے ہیں. یہاں پر کوئی نہیں. میاں صاحب ہیں گے, انہوں نے اسپتال یہاں بنایا اپنے علاج کروانے کے لیے, وہ باہر چلے گئے ہیں. مجھے بتائیں نا کون اچھا کام کر رہا ہے یہاں پہ؟ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مہنگائی کا نوٹس لیا ہے کہ یہ مصنوعی مہنگائی کسی نے بنائی ہے, تو اس کے نوٹس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور دوسرا مہنگائی کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے پیغام کیا ہے؟ دیکھیں عمران خان جو ہے نا اکیلے بہت اچھے ہیں, اکیلے, لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ہی ایم پی ایم این اے چن کر اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, اور وہ سابقہ سارے چور ہیں, سارے سابقہ چور ہیں. وہ عمران صاحب کو جب پتہ ہے کہ میں اچھا ہوں تو اپنی ایک نئی باڈی عمران خان اپنے ساتھ لے کر چلے نا. چوروں کو ہی ساتھ رکھا ہوا ہے, تو چور تو سارے لوٹ مار کر رہے ہیں گے. ساروں نے یہ مہنگائی جو ان سے لوگوں نے مہنگا کیا ہوا چیزوں کو, انہوں نے اسٹوروں میں رکھی ہوئی ہیں چیزیں. ٹوٹل 18-19 بندے ابھی بھی وفاقی کابینہ میں مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا باقی ایسے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. تو کیا پیغام دیں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان بندوں کو فارغ کریں, جو اچھے بندے ہیں ان کو رکھیں. فارغ کرتے ہیں ساتھ ہی پھر لے آتے ہیں گے, ایک کو فارغ کرتے ہیں پھر لے آتے ہیں. انہیں کیا مجبوری ہے؟ جب وہ کہتے ہیں کہ عوام میرے ساتھ ہے, عوام نے مجھے منتخب کیا ہے, تو عوام کے اوپر اور اللہ پر بھروسہ کریں اور ان لوگوں کو کک لگا کر باہر نکالیں, آؤٹ کریں. ستاسو نام سدے او اسلام آباد کے کوم ځای کې پته کېږي؟ مو F-17 کې پته کېږي, نور اورګزۍ منوم دی. نور صاحب څه نظر لرئ په مهنګایۍ باندې چې کوم مختلف سیزونه دي د هغوی چې کوم قیمتونه دي ورځ په ورځ زیاتېږي, او پېټرول چې کوم پرایسز دي هغه هم 137 نه بره دي, نو څه نظر لرئ په مهنګایۍ باندې؟ یاره مهنګایي خو یو د پاکستان مسله نه دی, ټوله دنیا کې ولې چې د کووډ-19 په ختمېدنو نه نو دې ټیم کې د هر یو شي په دغه کې ډیمانډ کې اضافه شوې دی, که نه طلب زیات شوی دی. دې د وجې هم لکه پوره دنیا کې مهنګایي دی, خو پاکستان کې دا مطلب د پرچیزنګ پاور د خلکو کم دی او خلکو لږ غریبانه زیاته ده, نو دې د وجې لږ بوج زیات غورځېږي موږ باندې. مهنګایي په عروج باندې ده, خو وزیر اعظم عمران خان صاحب یو خبره کړې وه چې آپ نے گھبرانا نہیں, نو د وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں دې خبرې ته په کوم نظر ګورئ؟ یہ کچھ حد تک تو ابھی 3 سال ہم نے ویٹ کیا کہ گھبرانا نہیں, لیکن ابھی ہم تھوڑے بہت گھبرانا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ ہر چیز آگے جا رہی ہے, مہنگی ہو رہی ہے, مطلب ہے کہ کچھ بہتری کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. تو ابھی لوگ بس اس کے بعد گھبرانا شروع کر دیں گے, اور کافی لوگ تو گھبرا گئے ہیں, ہم بھی ابھی آہستہ آہستہ اور مہنگائی کی وجہ سے گھبرا رہے ہیں. پاکستان ډیموکریټک موومنٹ چې کوم مولانا فضل الرحمان صاحب مشر دی, مسلم لیگ نون ورسره دی, محمود خان اچکزئی صاحب هم د دوی سره دی, آفتاب شیرپاو دی ورسره, خو پیپلز پارټۍ عوامي نیشنل پارټۍ ځان ته احتجاجونو اعلان کړی دی. نو چې کوم پی ډي ایم دی په ټول ملک به دوی احتجاجونه کوي د مهنګایۍ خلاف, تاسو به دوی سات ورکوئ, شرکت به کوئ؟ یاره مشکله ځکه دی چې دا تقریبا یعنی عمران خان خو اوس 3 کاله وشو, دا تقریبا یعنی 70 سال 74 ایئرز نه په دې ملک باندې مسلط دي, نو څه خاص د دیو څه خاص د کردار نشته, آوټپوټ نشته که نه, نو دې د وجې دیو څه سات ورکونه چې هغه ځان منافقتوب کې راوستن دی, پوه شوې که یو عمل دی, دې د وجې لکه دیو څه ښه کار کړی وی نو د ملک یو دغه وی, نو بیا مو د دیو کردار یو کتلی و, څه پازیټیو دغه وی که نه, آوټپوټ یې وی, یو څه د دیو څه دغه نشته. دې د وجې لږ خلک ډېر زیات مایوسه دي که نه, اور مزید یعنی د عمران خان نه د خلکو توقعاتو
غم مایوسی طرف روان دي. لکه اوس یو 1.5 سال پاتې شو دي کې به دا څه کوي 3.5 سال کې څه کار ونه شو او نه انفراسټرکچر کې داسې خاص څه دغه وشو نه څه نور په ادارو باندې. اسلام آباد تقریبا 24 کیلومیټر باندې محیط دی. اعظم عمران خان صاحب د مهنګایي په هکله چې کومه دغه مصنوعي وایي چې مصنوعي مهنګایي ده د دې یې نوټس هم اخیستی دی. نوټس ته په کوم نظر ګورئ او دې نه علاوه د مهنګایي په هکله هم وزیر اعظم عمران خان صاحب ته میسج څه دی؟ مهنګایي چې کومه ده سرجي دغه تاسو ته ما ویلو چې ټولې دنیا لکه مهنګایي ټولې دنیا کې روانه دی خو په پاکستان کې دا چې قوت خرید د خلکو کم دی نو موږ باندې لږ بوج زیات راځي که نه. اور یو خو ډالر مطلب دا چې مهنګایي دي د وجې هم زیاته شوه څه ډالر ډېر مضبوط شو پاکستاني پیسه تقریبا 173 ته ورسېده که نه. او باقي کېدای شي د عمران خان خبره صحیح وي چې دا مصنوعي دی ولې چې وخت سره د کووډ ولا کوم اثرات کم شي دي سره مهنګایي هم کېدای چې د هغوی خلاف چې کوم چا د مصنوعي مهنګایي راوستې د هغوی خلاف به سخته کاروایي کولی شي هغوی ته به سزاګانې ورکولی شي او په دې هکله یې نوټس اخیستی د نوټس ته په کوم نظر ګورئ؟ سر جی موږ دې ته نوټس ته په دې نظر ګورو چې د شوګر مافیا تقریبا 1.5-2 سال نه چینی ګرانیږي یو شوګر مافیا خلاف هم د څه کردار نشته که نه. نو نور مهنګایي نور شیانو زه څه ویم چې یو شوګر کومه مافیا دی اور په هر ځای کې مافیا ناسته سی ډي اے کې مافیا دی په اسلام آباد کې په ایکسایز کې مافیا دی دا به چا خلاف ایکشن خلی ولې 3.5 سال وشو دی ویلو چې موږ به 90 ډیز کې پاکستان کې تبدیلی راولو اوس 3.5 سال وشو او هیڅ موږ مطلب دا چې دو آوټپوټ ونه کړو څه کردار نشته تبدیلی په نظر نه راځي او دې نه علاوه مهنګایي په هکله هم ورته میسج څه دی؟ مهنګایي په هکله مو دا میسج دی چې سر جي کوشش دا وکړئ چې خلک ډېر زیات مایوسه شوي خلکو لکه مثال کے طور پر ډېر قوت خرید خد غربت نه مطلب دا خلک ډېر زیات دغه شو غربت ډېر زیات شو نو د غربت د وجې د خلکو ذهني نفسیاتي مسایل پیدويږي خپل لکه نفسیاتي مسایلو پیدوي چې جرایم زیاتېږي کرمینل اکټیویټیز زیاتې شي خلک دې ته مجبور شي خلکو لکه مونږ په داسې مشرې کې پاتې کېږو که نه څه مونږ یو میډل کلاس لور میډل کلاس نه تعلق ساتو مونږ د خلکو سره ډېر کلوز تعلق دی مونږ د خلکو غربت محسوس کوو چې یاره دې خلک ته څه تکلیف دی اوس که عمران خان وي که نور وي که منسټر وي هغو ته دومره پته نه لګي خو مونږ ته پته دی چې د خلکو په کورونو کې چې کله مونږ کلي علاقو ته لاړ شو نو مونږ غربت ډېر نږدې نه وګورو محسوس یې کوم بیا ډېر مایوسه شو. میرے بھائی بات یہ ہے کہ جو لوگ حق حلال کی کمائی کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے تو بہت ہی مشکلات ہے. حق حلال جو کمانے والا بندہ ہے صبح نکلتا ہے شام تک جس طرح انہوں نے گیس اور پیٹرول کی قیمتیں مہنگی کر دی مثلا یعنی وہ گاڑی ٹیکسی لے لو ٹھیک ہے تو وہ ایک بندہ اگر 1800-1700 روپے کی گیس فل کراتا ہے یا 2000 کا پیٹرول ڈلواتا ہے تو وہ سیل کرتے تک وہ اینڈ ہو جاتی ہے اس کو تو یعنی کہ بچت 100 روپیہ بھی نہیں ہوتی. حالات یہ جا رہے ہیں کہ آپ یعنی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اتنے برے حالات ہیں. جو امیر لوگ ہیں جو ہمارے حکمران ہیں جو اعلیٰ حکام ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے نہ علم ہے ٹھیک ہے. یہ غریب لوگ ہیں یا آپ سروے کر لیں پورے بازار میں یعنی کہ لوگ مر رہے ہیں مہنگائی سے چکنا چور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک آپ محنت کرتے ہیں آپ کو کوئی صلاح نہیں ملتا ٹھیک ہے. ایک گاڑی والا ہے صبح سے شام تک وہ گاڑی چلاتا ہے ٹھیک ہے. گاڑی چلانے کے بعد جب شام کو وہ سیل ہوتی ہے وہ دوبارہ پھر پمپ والوں کو دے دیتا ہے پیٹرول ڈلواتا ہے. کوئی خدا کا خوف کرے یہ ہمارے اعلیٰ حکام ٹھیک ہے. یہ غریب لوگ مارے گئے ہیں. نواز شریف کے دور میں یہ لوگ کہتے تھے کہ 1 روپیہ اگر آپ کا پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو سمجھو آپ کا وزیر اعظم چور ہے. تو آپ ذرا اپنے گلبانوں میں بھی جھانکیں کہ آپ کیا کر کے رہے ہیں عوام کے ساتھ. عوام مر رہی ہے عوام کا ستیہ ناش ہو گیا ہے. کہاں پہنچ گئے. 1 منٹ اس وقت کہہ رہے تھے کہ سریا نواز شریف کھا گیا ہے سیمنٹ نواز شریف کھا گیا ہے ٹھیک ہے. آج مجھے یہ بتائیں آج سریا کون کھا رہا ہے آج سیمنٹ کو کون کھا رہا ہے آج چینی کو کون کھا رہا ہے آج آٹے کو کون کھا رہا ہے. آج غریب عوام کا تو ستیہ ناش کر دیا. مہنگائی عروج پر ہے لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب گھبرانے کی بات کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اور کس نظر سے اس کی بات کو دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے ٹھیک کہا تھا. اس سنگت تک جیتا نا عوام نے ٹھیک ہے سنگت تک کھڑے ہیں. ابھی بھی کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے. ابھی تو میں یہ کہہ اب میں ادھر بتا نہیں سکتا کہ کیا الفاظ بیان کروں یہاں دنیا سنے گی ٹھیک ہے. غریب آدمی سے اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں ٹھیک ہے. یہ جو بڑے بڑے محلوں میں اور یہ امیر ترین لوگ ہیں ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے
ठीक है, लोग ख़ुदकुशियों पे मजबूर हो गए हैं। डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसके सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब है और मुस्लिम लीग नून भी उनके साथ है, महमूद खान चकजई साहब भी उनके साथ है, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब है और पीपल्स पार्टी ने अलहदा मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया है। तो क्या आप उनका साथ देंगे? महंगाई के हवाले से उनके एहतजाजी धरनों में शिरकत करेंगे? हम भरपूर एहतजाज करेंगे, हम आने वाली नस्लों को बचाएंगे। आज अगर वो मुस्लिम लीग नून एहतजाज नहीं करती, आज अगर पीपल पार्टी नहीं निकलती, तो कल आवाम के सामने वो कैसे आएगी? उन्होंने ये अगर फ़ैसला किया है, वो अक्लमंदी का फ़ैसला किया है। वो अगर खामोश आराम से बैठे रहते तो कल के वक्त यही आवाम उनको भी लाते मारती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मसनूई महंगाई इनको कहा है कि मसनूई महंगाई है और इनका नोटिस भी लिया है। तो नोटिस के हवाले से क्या कहते हैं और महंगाई के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए क्या पैगाम है? ये गवर्नमेंट के वज़ीर, ये गवर्नमेंट झूठ पे झूठ बोली जा रही है। आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आजकल कोई बेवकूफ़ नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। स्टेज पर क्या देना है? पैगाम यही देना है कि खुदा के वास्ते, रसूल का वास्ता, आप ऐसा करें, इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएं। आप कोई क्रिकेट टीम के कोई कप्तानी भी अब नहीं कर सकते। मेहरबानी करके हमारी जान छोड़ें, बस मेहरबानी। सालार लतीफ़ नाम है मेरा और यहाँ पर मेरी चट्टा बख्तावर में रहायश है। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? अशियाई खुर्दनोश की जो कीमतें हैं आए रोज़ ऊपर जा रही है, बढ़ रही है। तो पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो भी 137 रुपये क्रॉस कर गया है। तो क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? देखें जी, इसके मल्टीपल पहलू हैं। महंगाई के हवाले से दो चीज़ें हैं इस वक्त हमारे सामने। एक तो फेडरल गवर्नमेंट के जिस तरह से वायदे किए गए थे आवाम के साथ, वो तो इस वक्त तक देखा ये गया है कि वो फुलफ़िल नहीं हुए और इस वक्त तक वो बज़ाहिर ये लगता है कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है फेडरल गवर्नमेंट अपने जो दिया गया प्रोग्राम था उसके ऊपर पूरा उतरने में। और जिसमें जो कलीदी किरदार है वो इस महंगाई का है, बिकॉज़ इट इज़ डायरेक्टली कंसर्न विद आवाम और आवाम बुरी तरह इसको झेल रहा है। लेकिन इसके बरक्स अगर दूसरा इसका पहलू देखा जाए महंगाई का, कि आए दिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, तो जो फेडरल गवर्नमेंट के हमें थोड़ा सा टेक्निकली भी ये चीज़ देखनी चाहिए होगी, बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन इस पर्सपेक्टिव को नहीं देख रहे। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये रीज़न भी हो कि महंगाई बढ़ाने से, जैसा फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो बाहर के कर्ज़े थे उनमें किसी हद तक हमें कामयाबियाँ मिल रही हैं और अगर महंगाई बढ़ने से ये चीज़ें मुमकिन हैं तो हो सकता है कि ये जो गवर्नमेंट है अपने 5 साल पूरे करके जो आवाम के सामने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी करे। तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि अगले 5 साल भी यही गवर्नमेंट ले जाए। लेकिन इस वक्त जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं उनमें हम देख रहे हैं तो आवाम को बुरी तरह से झेल रही है इन पूरी सिचुएशन को। लेकिन उसमें यही पर्सपेक्टिव हमें दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट फेल्ड है इसको टेकल करने में। लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है जो हालात देख रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि इसके जो लॉन्ग टर्म नताइज हैं वो बेहतर ही आएंगे। हुकूमत के लिए महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज भी है और उरूज पर भी है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक बात की थी कि आप लोगों ने घबराना नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की इस बात के हवाले से आप क्या कहते हैं? एग्जैक्टली घबराना नहीं है। देखिए जी, हमें तो होपफुल होना चाहिए पाकिस्तान के प्रॉस्पेरिटी के लिए, फ्यूचर के लिए। तो ऑब्वियसली घबराना नहीं है। देखिए पीछे जो जिस सिचुएशन में मुल्क इनको मिला है वो कोई इतनी बेहतर नहीं है और इन चीज़ों को हमें थोड़ा टेक्निकली समझने की ज़रूरत है जो कि आपका आम जो आवाम है वो नहीं समझ पाती। तो ऑब्वियसली मैं तो यही कहूँगा कि घबराना नहीं है अभी तक। लेकिन यह है कि इसके बरक्स अगर देखें करंट जो सिचुएशन है, मोर देन 50% जो हमारा आवाम है उनसे हालात बर्दाश्त से बाहर जा रही हैं। तो हुकूमत को भी ये करना चाहिए कि कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। एक हद तक तो महंगाई ठीक है, लेकिन ये जो अभी इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है दैट्स क्वाइट मोनोटोनस। तो इस पर हुकूमत को संजीदगी से सोचना चाहिए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसके सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब है, उन्होंने भी एहतजाजी तहरीक का मुल्क भर में मुजाहरों का ऐलान किया है। तो क्या आप शिरकत करेंगे या उनका साथ देंगे, नहीं देंगे, क्या कहेंगे? देखें जी, पहले तो महंगाई कोई कल नहीं बढ़ी और ना ही महंगाई ये जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो शूट कर आज सुबह हुई हैं। बहुत सारा टाइम है, बेहतर ये होता कि अगर पीडीएम उसी रोज़ अपना कोई प्रोग्राम जारी करती तो हो सकता है कि हम सोचते भी। लेकिन आई थिंक अभी ये जो इतने दिन लगा दिए और अभी जो उन्होंने किया है तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई फ्रूटफुल होगा।
تو مجھے نہیں خیال کہ یہ جسٹ یہ پولیٹیکل اسکور گیم ہی ہے. وزیراعظم عمران خان صاحب نے ابھی جو موجودہ مہنگائی ہے مصنوعی مہنگائی قرار دی ہے کہ اس کا بھی نوٹس لیا ہے, تو اس کے نوٹس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور دوسرا, وزیراعظم عمران خان صاحب کو مہنگائی کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ جی دیکھیں, معذرت کے ساتھ ہمیں یہ چیز ایڈمٹ کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے جو اتھارٹیز ہیں وہ پچھلی حکومتوں میں ڈفرینٹ مافیاز کے تابع رہی ہیں. وہ جو ہماری لا کی امپلیمنٹیشن ہے, لیجسلیشن تو ہوئی ہے لیکن وہ امپلیمنٹیشن میں کامیاب نہیں گئے. تو ابھی اگر وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ مصنوعی ہے تو اس پر بھی گورنمنٹ کو ایکشن لینا ہوگا, لیکن اس میں بھی دیکھا جائے تو مافیاز ہی ملوث ہیں, ان کے خلاف ایک فیصلہ کن کارروائی کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہتر نتائج مل سکتے ہیں. کیا پیغام دیں گے وزیراعظم صاحب کو مہنگائی کے حوالے سے؟ جی پیغام تو یہی ہوگا کہ کوئی بیچ کا راستہ نکالیں, بیکاز جو چیزیں ابھی ہو رہی ہیں میرا نہیں خیال کہ عوام کے برداشت کے قابل ہیں. تو اس لیے اگر وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فارن کے قرضے ہیں وہ اتارنے ہیں, یا جو ایک لانگ ٹرم پلان ہے, اس کے لیے کوئی بہتر ہے کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جس میں عوام کو بھی تھوڑا بہت ریلیف ملے. جی السلام علیکم, میرا نام وہاب علی ہے, ٹھیک ہے, تو ادھر اپارے میں ہی رہتا ہوں, گھر G73 میں ہے. کیا کہیں گے مہنگائی کے حوالے سے؟ آئے روز اشیاء خوردنوش کی جو قیمتیں ہیں, باقی جو چیزیں ہیں, ان کی پرائسز میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پیٹرول پرائسز اگر دیکھ لیں تو 137 سے اوپر ہے. تو کیا کہیں گے آپ مہنگائی کے حوالے سے؟ مہنگائی کے حوالے سے نہ ہی پوچھیں تو اچھی بات ہے. تو مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے. خان صاحب کہتے ہیں جی گھبرانا نہیں ہے, تو پھر گھبرانا ہی پڑتا ہے, کیونکہ پیٹرول کے حوالے سے تو بالکل نہ پوچھیں, پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے. تو مہنگائی, غریب لوگ ہیں, سب لوگ مزدور ہیں, ادھر مزدوری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, کسی کو کام نہیں ملتا, کسی کو کچھ نہیں ملتا. وزیر اعظم صاحب بولتے ہیں جی آپ آئیں جی آئیں, آپ کو زمینیں, آپ کو سب کچھ دیں گے, پیٹرول سستا ہو رہا ہے, چینی سستی ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں, بس یہ تو گھبرائیں نہیں, یہ سب کو یہی بات کرتے ہیں. مطلب آپ گھبرا گئے ہیں؟ بالکل جی گھبرا گئے ہیں. خان صاحب کو ہم نے مانا تھا, خان صاحب ہیں, ہم نعرے مار پتہ نہیں کیا کرتے رہ گئے ہیں. تو پھر بھی خان صاحب نے کوئی حوصلہ, ہمیں بس حوصلہ ہی دیتے ہیں اور کچھ کر ہی نہیں دیکھتے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہے, مسلم لیگ نون اس کے ساتھ ہے, پیپلز پارٹی نے بھی علیحدہ احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے, انہوں نے بھی احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے مہنگائی کے خلاف. تو کیا آپ ان میں شرکت کریں گے یا ساتھ دیں گے؟ جی بالکل دیں گے صحیح, مگر وہ کچھ فی الحال تو ایسے سمجھو صحیح کہہ رہے ہیں. تو بقایا وزیر اعظم صاحب تو وہ تو پاکستان کی شان ہے نا, وزیر اعظم ہے نا, ان کا پہلے تو سب تو باز ہے, سب سے اچھی بات ہے, کیونکہ سب سے پہلے ان کا کام بنتا ہے یہ مہنگائی کام کرنا, اور وہ دوسرے تو ساتھ, وہ تو فی الحال ایسے سمجھو سیاستدان ہے نا, جو یہ آرڈر کریں گے تو وہی ہوگا نا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو مہنگائی کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ وزیر اعظم صاحب آپ غریبوں کی مزدوری ہیں, آپ مہنگائی کم کریں گے تو لوگ مزدوری کریں گے, لوگ کچھ کریں گے. آپ مہنگائی کم کریں, آپ بالکل پیٹرول کا اضافہ کریں, تو چینی کم کریں. آپ غریب لوگ دیکھیں, آپ تو ایسے بس بولتے ہیں گھبرانا نہیں ہے, گھبرائیں نا, تو اور کیا کریں ہم. سمینہ جمشید اور اسلام آباد میں ہی رہتی ہوں. کیا کہیں گی موجودہ جو مہنگائی ہے, اشیاء خوردنوش کی جو قیمتیں ہیں, پیٹرول پرائسز جو ہے وہ بھی 137 سے اوپر ہے, تو کیا کہیں گی آپ مہنگائی کے حوالے سے؟ آنیسٹلی اسپیکنگ مہنگائی بہت زیادہ ہے, بیسک عام انسان کے لیے تو بہت ہی زیادہ ہے, اور پیٹرول بھی ایسے شوٹ کر رہا ہے اور ابھی اور بھی کرے گا, اور جس کے لیے عام انسان زیادہ سفر کر رہا ہے. مہنگائی حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے اور مہنگائی عروج پر بھی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اس بات کے حوالے سے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, کس نظر سے دیکھ رہی ہے اور کیا کہیں گے آپ؟ وہ جسٹیفائڈ ہے, گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ وہ نہیں گھبرا سکتے, وہ پھر بھی افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن عام انسان تو ضرور گھبرائے گا, اور چیخیں تو نکل آئی ہیں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, مولانا فضل الرحمان اس کے سربراہ ہے, کچھ سیاسی پارٹیاں ان کے ساتھ ہیں, خاص کر مسلم لیگ نون بڑی سیاسی پارٹی ہے, تو ان نے مہنگائی کے حوالے سے احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے, ملک بھر میں وہ مظاہرے کریں گے. تو کیا آپ لوگ اگر وہ اسلام آباد میں احتجاج کرتے ہیں ساتھ دیں گے؟ میں اتنی پولیٹیکل بندہ نہیں ہوں, لیکن احتجاج کرنے سے آئی تھنک عام انسان کی پرابلم سالو نہیں ہوتی ہے. پرابلم سالو تب بھی ہوگی جب آپ مہنگائی کم کریں گے. آئی گیس اس کے لیے ایفرٹ کریں بجائے احتجاج میں اتنا ایفرٹ کریں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو موجودہ مہنگائی ہے اس کا نوٹس بھی لیا ہے, تو اس کے نوٹس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہی ہے, اور دوسرا مہنگائی کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے کیا پیغام ہے؟ ود آل ڈیو رسپیکٹ, نوٹس لیا ہوگا, ضرور لیا ہوگا, لیکن ابھی گراؤنڈ ریالٹی پہ مجھے کوئی چینج دکھا نہیں ہے.
सो दिखेगा तो ऑफ कोर्स वेलकम करूँगी. महंगाई के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए आपका पैगाम, मैसेज? प्लीज़ कॉमन लोगों के लिए ज़रूर कम करें बिकॉज़ वो लिटरली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. हम और इस्लामाबाद में कहाँ पे रहते हैं? मैं इस्लामाबाद इधर ही रहता हूँ, ये अपारा में. नाम मेरा फ़ारूक है. फारूक साहब, क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? अशियाई खुर्दनोश की जो कीमतें हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, पेट्रोल प्राइसेस हैं, क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? सर, महंगाई के हवाले से हम ये कहेंगे कि महंगाई ने हमारी गरीब लोगों की कमर तोड़ दी है. महंगाई इतनी है कि सोच ही नहीं सकता है. हमने जब इमरान खान साहब को वोट दिए थे तो हमने ये नहीं कहा है उनको कि हमें मकान चाहिए, हमें ज़मीन चाहिए. इससे पहले भी हुकूमतें रही हैं, बिलावल साहब रहे हैं, नवाज शरीफ साहब रहे हैं, उसके बाद जनाब आला मुशर्रफ साहब रहे हैं. तो गरीब अवाम के लिए सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि आटा, चीनी, पत्ती और परचून का माल ये सस्ता होना चाहिए. अभी देखें पेट्रोल कहाँ तक पहुँच गया है. एक आदमी की 20,000 रुपया तनख्वाह है तो उस तनख्वाह से वो पेट्रोल भी डालेगा, बिजली का बिल भी देगा, पानी का बिल भी देगा. लोग तो नफसियाती मरीज़ बन गए हैं. हमें सिर्फ, हम कोई सियासी आदमी नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अवाम के लिए इतना होना चाहिए कि महंगाई कम होनी चाहिए, ताकि जो 15,000 का 18,000 का मुलाजिम है, ये इन्होंने ऐसे किया हुआ है कि एक 3 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है, एक 20,000 ले रहा है. 3 लाख वाला और 20 लाख वाला इन्होंने बराबर किए हुए हैं. वो भी सामान वही ख़रीदता है परचून का, और 20 वाला भी वही ख़रीदता है. ये चीज़ नहीं होनी चाहिए सर, बस हम ये कहते हैं. महंगाई हुकूमत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है और महंगाई उरूज पर भी है. तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बात की थी कि आपने घबराना नहीं है. तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इस बात के हवाले से कि आपने घबराना नहीं है, क्या कहेंगे? इमरान खान साहब ने ये जो बात की है ना कि घबराना नहीं है, घबराने वाली बात वो शुरू से ही कह रहे हैं. उन्होंने तो ये कहा था कि जी नया पाकिस्तान है. उनकी यही मतलब है, कोशिश थी कि गरीब आदमी तो मर जाएंगे, तो जो अमीर तरीन लोग बचेंगे तो उनके लिए नया पाकिस्तान ही है. हम घबराएं ना तो क्या कह रहे हैं, हमारे लिए तो 2 टाइम की रोटी मुश्किल है. घबराना तो है. लोग रोडों पर निकल रहे हैं, अभी ये जलसे जुलूस होंगे, करोड़ों के साथ मरेंगे. कुछ होगा, गमे होंगे, गाड़ियाँ रुकेंगी, जगह जगह चौक बंद होंगे. तो महंगाई नहीं, इससे बड़ी और कौन सी चीज़ है? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसके सरबराह मौलाना फजल रहमान है, कुछ सियासी पार्टियों के लीडर्स भी इनके साथ हैं, शहबाज शरीफ भी मतलब उनके साथ है. उसने भी ऐलान किया है मुल्क भर में एहतजाजी तहरीकों का, एहतजाज करने का, धरनों का, कि मुल्क भर में महंगाई के ख़िलाफ़ मतलब हम एहतजाज करेंगे. तो क्या आप उनका साथ देंगे या उन एहतजाजी धरनों में शिरकत करेंगे? देखें, हम किसी धरने में शरीक नहीं होंगे, हम किसी का साथ वाली बात नहीं है. सिर्फ इतनी बात है कि उन लोगों को इन्होंने मौका दिया है, अभी वो उनकी जो पार्टियां हैं वो अभी एक हो गए हैं. जगह जगह उन्होंने कहा हुआ है कि हम 23 या 24 तारीख तक इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे. यहाँ फिर महंगाई के लिहाज से अगर ये उससे पहले कुछ अपना कुछ कदम उठा देते तो बेहतर था. अभी लोगों आज ये सूरत हाल न होती. अभी लोगों की ये पेशन गोई है कि इमरान साहब कह रहे हैं कि 24 तारीख को मैं सऊदीया के दौरे पर जा रहा हूँ. वो तो जा रहा है. तो हमने लोगों को ये बोला है कि भाई अगर वो जा रहे हैं तो उनके पीछे कारकुन तो इधर ही हैं, तो कोई मसला नहीं है. वज़ीर आज़म है, वो जगह जगह जाते हैं. तो इंशाअल्लाह हमारी यही दुआ है, मुल्क में और किसी किस्म का कोई फसाद नहीं है, कोई मामला नहीं है. आपका नाम और इस्लामाबाद में कहाँ पर रहती है? मेरा नाम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नसरीन और मैं फ़ज़ाइया में रहती हूँ, तरनौल से आगे. क्या कहेंगी महंगाई के हवाले से? आए रोज़ जो मुख्तलिफ़ अशियाई खुर्दनोश है उनकी प्राइसेस में इजाफा हो रहा है. पेट्रोल प्राइसेस 137 से ऊपर है. तो क्या कहेंगी आप महंगाई के हवाले से? इमरान साहब को कहूँगी कि वाकई जो आप कह रहे थे कि तब्दीली आएगी वो तो जोशो खरोश से आई हुई है. और महंगाई का तो यह आलम है कि बच्चों को सुबह देखते हैं कि क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं. तो मतलब आलू के अगर चिप्स ही बनाने हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल काम हो रहा है. मतलब मेरी 3 छोटी हैं बेबी, तो एक 7th क्लास में, एक 5 में, 2 जुड़वा हैं. तो अब 3 बच्चों का लंच बनाना मुश्किल हो गया है कि सुबह उनको लंच में क्या दें, क्योंकि 2 बजे छुट्टी होती है. तो अब बच्चों को हम पैसे तो दे नहीं सकते क्योंकि वो तो हैं ही नहीं हमारे पास.
तो जो घर का अचार पराठा और ये चिप्स है ये भी बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। और बिजली के बिल जो है उनको जब देखा जाता है तो हम कहते हैं कि मच्छरों में सो जाएं, बल्कि कल की बात है मैंने बच्चों को कहा है कि वो मोर्टीन मंगा लेते, वो सस्ता पड़ेगा थोड़ा सा इस बिजली से ना। बिजली के बहुत बिल आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि हुकूमत के लिए महंगाई एक चैलेंज है और मुल्क भर में महंगाई अरूज पर भी है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक बात की थी कि आपने घबराना नहीं है, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की इस बात के हवाले से आप क्या कहती है कि आपने घबराना नहीं है? नहीं, अब तो हम घबराना क्या, अब तो हम बिल्कुल इस नतीजे पे पहुँचें कि बाहर आ जाएं घर से और हम एहतजाज करें। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसके सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब है, शहबाज शरीफ, बाकी जो सियासी पार्टियाँ हैं वो भी उनके साथ हैं, उन्होंने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है। मुल्क भर में महंगाई के ख़िलाफ़ वो एहतजाज करेंगे, तो क्या आप उनका साथ देगी या शिरकत करेगी? अगर इस्लामाबाद में वो एहतजाज करते हैं तो आप उनके साथ हैं? बिल्कुल साथ, बिल्कुल साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने महंगाई का नोटिस लिया है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के नोटिस के हवाले से आप क्या कहती हैं? और दूसरा महंगाई के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए क्या पैगाम है? सर पैगाम यही है कि अगर वो हम पे रहम कर दें, अल्लाह तो कितना अपने बंदों पे रहम करता है, तो उनको भी चाहिए कि अवाम पे रहम करें। अवाम बेचारी जो है अब मतलब जिसने मेडिसिन लेनी है वो नहीं ले सकता, जिसने बच्चे पालने वो नहीं पाल सकता, और ऊपर से जब कोरोना का सिस्टम चला है तो आप मुझे बताएं कि एक बंदे के 5 बच्चे हैं तो वो कैसे घर में बैठा रहेगा। और वो जो उन्होंने प्रोग्राम चलाया था उसमें मतलब वो ये हुआ कि जिसको मिलने थे उसको मिले नहीं, जिसको नहीं मिलने थे उसको मिले, मतलब यही बगदाड़ी लगी रही है। कतुन को द इस्लामाबाद चकुम वसदून की खलकती द महंगाई पे हकला तासो द अगुई तफसीली खबर वावरेदले चकुमा पे मल्क के महंगाई दा दुई दवाई चे हुकूमत और ख़ास कर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तपकार दा चकुम गरीबानान खलकती पागा बंदे रहा वो की पे महंगाई बंदे कंट्रोल रावाली और देने अलावा दुई दा हुए चकुमा महंगाई दा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल दा और पदे बंदे कंट्रोल रावस्तल ज़रूरी दी। और दे सरा जमुंग दा दे प्रोग्राम वक्त सर तरसी डबल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सराव से अल्लाह पामान।